محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ دنیاوی ہر تعلق آدمی محسوس کرتا ہے، تو بھلا رب کی محبت اگر ہمارے دلوں میں اترے گی تو ہمیں آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا؟ محبت الہیہ کا جذبہ اگر یہاں پیدا ہوگا تو کیا ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوگا؟ مخلوق کی محبت، جبکہ مخلوق بھی فانی، اس کی محبت بھی کوئی ویلو نہیں رکھتی، ہم آپ اسے محسوس کرتے ہیں۔ باپ اگر روٹھے بیٹا سے تو بیٹا محسوس کرتا ہے، مرید سے اگر پیر روٹھ جائے تو مرید محسوس کرتا ہے، بیوی سے اگر شوہر روٹھ جائے تو بیوی محسوس کرتی ہے۔ ان تمام تعلقات کو یہ تمام متعلقین محسوس کرتے ہیں، بھلا رب سے اگر تعلق ہوگا تو کیا ہمیں آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ میرا رب روٹھا ہوا ہے یا خوش ہے؟ ارے رب روٹھتا ہے تب بھی محسوس ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے تب بھی مخلوق کو پتہ چلتا ہے۔ کاش ہم آپ بے حس اور غافل نہ بنیں۔ تعلق محسوس ہوتا ہے، محبتیں محسوس کراتی ہیں۔ محبت ایک ایسا جوہر ہے، محبت ایک ایسی لطیف شے ہے، محبت ایک ایسی نرالی اور البیلی اور اچھوتی چیز ہے جو ہر انسان کے، ہر جاندار کے قلب میں اللہ نے رکھ دی ہے، رکھ دی ہے۔ یہی محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ محبوب کا خیال کیا جائے۔ محب اور محبوب جو ایک دوسرے کی دوری، حضوری، قرب جو محسوس کرتے ہیں، یہی محبت ہے۔ محبت نہ ہو اگر تو پھر ساری زندگی جو ہے بدمزہ ہے، بدمزہ ہے۔ یہی محبت تھی، دیکھیے، سارے مکہ ہی سے نہیں، ساری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے خواجہ ابو طالب تیار تھے۔ ہم آپ سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں، اپنے علماء سے بھی سنتے ہیں کہ اتنی محبت کے باوجود آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ واللہ اعلم، یہ اللہ پاک جانے، یہ اللہ پاک جانے۔ لیکن محبت شدیدہ کی وجہ سے خواجہ ابو طالب ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ محبت اتنی تھی خواجہ ابو طالب کو کہ شاب ابی طالب میں جب سارے لوگ محصور سے قید تھے تو اس وقت دشمنوں سے خطرہ بہت تھا، اور اس خطرے کو خواجہ ابو طالب محسوس کر رہے تھے۔ یہی محبت انہیں بے چین کر رہی تھی جو بھتیجے سے تھی۔ اہل سیر نے لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ رات کا جب سناٹا چھا جاتا تھا تو اپنے کسی بیٹے کو خواجہ ابو طالب بلاتے اور کہتے تم جاؤ محمد کی جگہ پر سو جاؤ، یعنی ان کے بستر میں سو جاؤ، اور محمد کو اپنے بستر میں سلا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیٹے کبھی کبھی پوچھتے
کہ بابا جان آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو خواجہ ابو طالب یہی کہتے کہ دشمن ہر وقت طاق میں ہے، گھات لگائے ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے جیتے ہوئے، میرے رہتے ہوئے میرے محمد پر آنچ آئے، میرے بھتیجے پر آنچ آئے۔ یہ کون سی شے تھی؟ محبت۔ یعنی اگر آنچ آئے، تکلیف پہنچے اور دشمن اگر حملہ کرے تو میرے بیٹے پر کرے، یہ گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے بھتیجے محمد پر حملہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ نامہ میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ ابو طالب بہت سخت بیمار ہوئے، سخت بیمار ہوئے، تو عیادت کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے چچا کی۔ آج کل دیکھیے ماحول، جب بھتیجا چھوٹی عمر کا ہوتا ہے تو چچا کے پاس خوب آتا جاتا ہے، خوب بنی ہوئی دکھتی ہے دوستی، لیکن جو یہ بھتیجا بڑھتا جاتا ہے آپس میں ٹھنی ہوئی نظر آتی۔ اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ دلوں میں گندگی آ جاتی۔ اب وہ چاہے ماں گندگی پیدا کرے، چاہے باپ کرے، چاہے کوئی اور کرے، بھتیجے کا دل جب گندا ہوتا ہے تب چچا سے وہ دور ہوتا ہے، اور جب صاف ستھرا ہوتا تو سمجھتا ہے چچا ہے کیا شے، چچا ہے کیا شے، چچا ہے کیا چیز۔ آج چچا بڑے ابا کے دیکھیے کوئی خاطر میں لاتا ہے، اور چچا اور بڑے ابا بھی ویسے ہی ہیں، ہر دم بھتیجوں کی ٹوہ میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں دیکھیے درس ملتا ہے، جب چچا اتنا بے چین تو بھتیجا کیوں نہ ہوگا بے چین۔ تو فرمایا جب بیمار ہوئے سخت خواجہ ابو طالب، اور دوا وغیرہ اثر نہیں کر رہی تھی، تو جب آپ عیادت کے لیے گئے، خیریت پوچھنے گئے، تو خواجہ ابو طالب کہتے ہیں میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں نہیں اپنے خدا سے میرے لیے دعا کر دیتے کہ وہ مجھے اچھا کر دے، مجھے صحت دے دے۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ خواجہ ابو طالب کو بھی یقین تھا، ابھی آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو جب آپ نے دعا کی درخواست کی تو پیارے آقا بھی دعا کیے، اور پیارے آقا دعا کریں اور دعا قبول نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ تو پیارے آقا نے اپنے چچا کے حق میں دعا کیا، دعا قبول ہوئی، خواجہ ابو طالب کو صحت ملی۔ تو جب آپ آئے دوبارہ ملنے، خواجہ ابو طالب کا جملہ سنیے۔ خواجہ ابو طالب فرماتے ہیں میرے بھتیجے محمد، تیری بات تو تیرا خدا خوب مانتا ہے، تیری بات تو تیرا خدا خوب مانتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے اور دل کی تختی پر نوٹ کیجیے اور لکھیے۔ پیارے آقا نے فرمایا میرے چچا، میرا خدا ہر ایک کی مانتا ہے، ہر اس کی مانتا ہے جو اس کی مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی اگر میرے خدا کی مانیں گے تو میرا خدا آپ کی بھی ماننے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے خدا کی اگر آپ سنیں گے تو میرا خدا آپ کی بھی سننے لگے گا، آپ کی بھی بگڑی بنانے لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی باتیں اور تمام کے باوجود دیکھیے ہدایت حق میں نہیں تھی تو نہیں نصیب ہوئی، جیسا کہ اللہ پاک خود قرآن میں کہتے ہیں
इन्नक ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह पाक जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं, जिसे नहीं चाहते नहीं देते। ये अल्लाह के अख्तियार में। बहरहाल मोहब्बत की बात चली तो मोहब्बत जो है ये महसूस होती है और अल्लाह पाक महसूस कराते हैं, तो ये दिल से महसूस की जाती है। ये मोहब्बत एक जज्बा है, मोहब्बत एक जज्बा है। मोहब्बत याद रखें, अगर हकीकत में मखलूक से भी है तो मखलूक का कभी बुरा नहीं चाहेगी। मोहब्बत में चूँकि सरापा खैर है, मोहब्बत खुद सरापा खैर है, मोहब्बत खुद एक सच्ची शय है। मोहब्बत अगर होती है तो मोहब्बत कभी गद्दारी नहीं सिखाती। मोहब्बत हमेशा वफादारी का ही दर्स देती है, सबक देती है। जहाँ जहाँ गद्दारी हुई है उन गद्दारों से अगर आप कसम देकर पूछें तो सारे के सारे गद्दार यही कहेंगे, असल में इस वक्त हम आपको भूले हुए थे, आपकी हैसियत आपकी अहमियत भूले हुए थे, इसलिए हमसे ये चूक हो गई, ये गुनाह हो गई। इसलिए आप देखिए मोहब्बत का अलग अलग रंग है, रूप है, उसकी शक्ल है। अगर बेटी से है तो आप देखिए इसकी शक्ल, इसका रूप अलग है। बहन से है तो इसकी शक्ल, इसका रूप, इसका जज्बा देखिए अलग है। माँ से है मोहब्बत तो इसका जज्बा, इसकी रूप, इसकी शक्ल अलग है। बीवी से है कि इसकी शक्ल, इसकी रूप देखिए अलग है, जज्बा अलग है। उस्ताद से है, पीर से है, बाप से है, भाई से है, उम्मत का दर्द गम है, देखिए जज्बे सब अलग अलग हैं, लेकिन मोहब्बत एक है, जज्बा अलग अलग लिए है। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक हम सबको सच्ची सुच्ची मोहब्बत अपनी नसीब फरमाए। तो अर्ज़ ये कर रहा था, जैसे मोहब्बत हमें मखलूक की महसूस होती है, ऐसे जब हमारे दिलों में मोहब्बत इलाहिया आती है और मोहब्बत रसूल जब आती है, या मोहब्बत सहाबा, या इस्लाम की अज़मत, कुरान की अज़मत, मुसलमानों की हमदर्दी जब इसमें आएगी, खैर खाही आएगी, तो ये जज्बा भी हमें महसूस होगा और होता है और कराया जाता है। ये बहुत बड़ा धोखा है। बहुत से लोग कहते हैं, एक साहब ने सवाल किया एक बुज़ुर्ग से, यही सवाल कि जिस दिन हमें अल्लाह पाक वली अल्लाह बनाएंगे क्या हमें पता चल जाएगा? तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि जब तुम बालिग हुए थे तुम्हें पता चला था कि नहीं, या किसी ने बताया था? जिस दिन तुम बालिग हुए तुम्हें किसी ने बताया था कि तुम बालिग हो गए? बस वो समझदार आदमी थे, समझ गए। ऐसे जब अल्लाह का ताल्लुक़ मिलता, मोहब्बत होती है, तो बंदे को समझ में आ जाता है कि हमें अपने अल्लाह का कुर्ब मिल गया है, कुर्ब मिलता नज़र आता। इसलिए अल्लाह वाले कहते हैं, अपने मिलने का पता कोई निशान, अब बता दे मुझको रब्बे दो जहां। अपने मिलने का पता कोई निशान, अब बता दे मुझको रब्बे दो जहां। अल्लाह पाक हम सबको अपना बनाए, इसी की मेहनत हो रही है। और